یہ جو کہا گیا ہے محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے، کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قارون کے قصے میں جو یہ بیان کیا کہ قارون نے اپنی دولت کی نمائش کی اور لوگوں نے تماشا دیکھا، تو تماشا دیکھنے والے دو قسم کے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو مدارس میں معاشی اعتبار سے جو کمزوری سامنے آئی ہے، گویا تنخواہ نہیں ملی مدرسین و ملازمین کو بہت سے مدرسوں میں، تو اس نے ایک ذہن بنایا ہے کہ مدرسوں کے اندر معاش کی 1 مہینے کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ ہمارے اس زمانے میں جو مزاج ہے، ہر دور کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس زمانے کا مزاج مادیت کا ہے، دنیاوی مفاد کا ہے۔ ہمیں جو مزاج دیا گیا ہے وہ آخرت کا مزاج ہے، اور خاص طور سے یعنی یوں تو ہر مسلمان کے لیے یہی ہے۔ آپ اگر قرآن کریم میں دنیا اور آخرت سے متعلق آیات پر نظر ڈالیں، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جہاں دنیا چاہنے والے کے لیے آخرت کا کچھ بھی نہیں رکھا گیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اصل یہی ہے کہ اس کے سامنے آخرت ہو۔ لیکن یہ جو ہم لوگ ہیں علم سے وابستہ، ہمارے لیے یہ بات 100 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ میں رات بھی ایک جگہ عرض کر رہا تھا سورت میں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قارون کے قصے میں جو یہ بیان کیا کہ قارون نے اپنی دولت کی نمائش کی اور لوگوں نے تماشا دیکھا، تو تماشا دیکھنے والے دو قسم کے لوگ تھے۔ ان میں پہلی قسم کو بولا ہے اللہ نے قال الذین یریدون الحیات الدنیا۔ میں اس کی تفصیل میں بالکل نہیں جاتا کہ کیا کہا انہوں نے، لیکن اللہ نے 2 قسم کے لوگ بیان کیے ہیں، جن میں سے پہلی قسم بیان کی ہے الذین یریدون الحیات الدنیا۔ اس کے مقابلے میں اگلا گروہ جو تھا اس کو کہا ہے وقال الذین اوتوا العلم، ہونا چاہیے تھا وقال الذین یریدون الحیات الآخرہ، ادھر حیات الدنیا تھا ادھر آخرہ ہوتا، لیکن آخرہ کہنے کے بجائے اوتوا العلم کہا ہے۔ اشارہ یہ کرنا ہے کہ چاہے یہ لفظ بولو چاہے یہ لفظ، دونوں ایک ہیں۔ علم والے وہی ہیں جو آخرت کو چاہتے ہوں، جن کا مقصد آخرت ہو۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنی سوچ ٹھیک کرنی ہے، اور خاص طور سے اس ماحول میں جو یہ کووڈ کے بعد جو پیدا ہوا ہے ماحول، اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو مدارس میں معاشی اعتبار سے جو کمزوری سامنے آئی ہے، گویا تنخواہ نہیں ملی مدرسین و ملازمین کو بہت سے مدرسوں میں، تو اس نے ایک ذہن بنایا ہے کہ مدرسوں کے اندر معاش کی 1 مہینے کی بھی گارنٹی نہیں ہے، یہ ذہن بنا ہے، اور اس کی وجہ سے ماں باپ کا بچوں کو مدرسوں میں بھیجنے کا رجحان متاثر ہوا ہے۔ اس کا جائزہ تو ذرا کچھ عرصے کے بعد سامنے آئے گا کہ وہ کتنا ہوا ہے، لیکن ہو گیا ہے، یہ پکی بات ہے۔ مجھے اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہنا ہے کہ یہ ہوا کیوں ہے، اس کو سوچیں آپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچ میں دنیا کا معاش اصل ہے، آخرت اصل نہیں ہے۔ مسلمانوں کا مزاج اگر یہ ہوتا کہ ہمیں سب کچھ آخرت کے لیے کرنا ہے، تو تنخواہ ملتی یا نہ ملتی پڑھانا تھا بچوں کو۔ مگر یہ جو بدلا ہے مزاج، اس کا مطلب یہ ہے معاش اصل ہے ذہنوں میں، معاد اصل نہیں ہے۔ تو ان حالات میں ذمہ داری ہم لوگوں کی زیادہ بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کا نمائندہ بنا کر پیش کریں۔ حالات آپ جانتے ہیں، مگر ہمارے پاس جو ہمارے بزرگوں کے نمونے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اور ہمارے اکابر نے اس اسوہ حسنہ کو عمل کر کے دکھایا ہے، یعنی تطبیق دے کر، نافذ کر کے عملی نمونے اس کے پیش کیے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حالات سے ڈرنا نہیں ہے اور دنیا کی طاقتوں سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کا اور اللہ کے دین کا تقاضا ہے اسے پورا کرنا ہے۔ آپ ذرا سوچیں 1 منٹ کے لیے کہ جس وقت میں دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا، اور اس کے بعد مدرسوں کی ایک سیریز
سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ تو حالات کیا تھے؟ جیسے حالات موجودہ نظام کے تحت ہمارے لیے ہیں، اس سے کم 50 گنا زیادہ مشکل حالات تھے۔ انہی حالات میں ان حضرات نے کام شروع کر دیا تھا، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو تو کچھ کریں گے۔ کچھ کرنے کے لیے حالات ٹھیک ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا، حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کیا جاتا ہے۔ اپنے حصے کا کام ہمیں کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر، اور یہ اس وقت ہمارے گویا اندر اس کی صلاحیت اور عقل آئے گی جب منزل متعین ہوگی۔ منزل آخرت ہے، مقصد آخرت ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، تو جب آخرت مقصد ہوگی تو ہمیں سب کاموں کی سمجھ آ جائے گی۔